بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ تمام کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، آج کا واقعہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ یہ ایک گھٹنا ہے دوستو، اور یہ خودکشی والا واقعہ ہے۔ کسی حافظ کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی حافظ نے اور کسی عالم نے خودکشی کی ہو۔ دوستو، آج ایسا ہی واقعہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے دوستو، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور قریب میں ایک بیل آئیکن ہے، اس کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تمام کو ملتی رہے۔ دوستو، آج تک ہم یہی سنتے آ رہے تھے کہ عصری تعلیم گاؤں کے فارغین ہی خودکشی کرتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ کے فارغین میں سے کسی حافظ عالم کے بارے میں نہیں سنا تھا کہ اس نے حالات سے مجبور ہو کر خودکشی کی طرف قدم اٹھا لیا ہو، لیکن آج یہ خبر سننے کو مل گئی کہ ایک حافظ صاحب نے حالات سے مجبور ہو کر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ شاملی کے ایک گاؤں گنگیرو کا ہے۔ حافظ وسیم اس گاؤں میں رہنے والے تھے، شادی شدہ اور بچے والے تھے۔ ان کو 5 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ضلع باغپت کے ایک گاؤں میں امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے اور اسی تنخواہ سے ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ لاک ڈاؤن کے دوران وہاں کے ٹرسٹیوں نے امام صاحب کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے تنخواہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، اس لیے آپ کو امامت سے نکالا جاتا ہے۔ امام صاحب حافظ وسیم وہاں سے تشریف لے آئے اور بال بچوں کے ساتھ اپنے گاؤں گنگیرو رہنے لگے۔ یہاں کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، اس لیے افلاس کے محیب دیو نے، انہی کے گاؤں کا تھا، اس نے ان کو ڈرانا اور خوف دلانا شروع کر دیا۔ ادھر عزت نفس کی بنیاد پر ان کا معاملہ ایسا تھا کہ کسی کے سامنے اپنی زبان نہ کھول سکے۔ دوستو، فاقوں پر فاقے اور حد درجہ محتاجگی نے جب ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، نیز انہوں نے دیکھا کہ حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں اور بیماری نے بھی جکڑ رکھا ہے، تو پھر انہوں نے یہ ناعاقبت اندیشانہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے گے۔ اس کے لیے انہوں نے پہلے اپنے بچوں کو باہر کسی کام سے بھیجا، پھر اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے گھر کچھ سامان لینے کے لیے، آٹا وغیرہ لینے کے لیے بھیجا کہ کچھ پکا کر کھا لیں گی۔ جب سب چلے گئے تو انہوں نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، بڑی افسوس والی خبر ہے۔ ابھی واقعہ مکمل نہیں ہوا دوستو، ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ جس رسی کو لٹک کر خودکشی کی تھی، وہ رسی ان کا بھار نہیں سنبھال سکتی تھی، وہ اتنے ہیوی ہونے کے باوجود بھی۔ دوستو، خیر، جس کی موت لکھی ہوئی ہو تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ موت آنی تھی، آ گئی۔ دوستو، یہ واقعہ حد سے زیادہ افسوس و المناک ہے کہ مسجد کے ذمہ داروں نے مسجد سے نکال دیا اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، پوچھا تک نہیں۔ ان کا یہ رویہ اور اس کے نتیجے میں یہ ہونے والا حادثہ فاجعہ یقیناً پورے سماج کے لیے کلنک ہے۔ دین اسلام انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کی مدد اور تعاون کی ترغیب دیتا ہے کہ ضرورت مندوں، محتاجوں اور بے کسوں کی خبر گیری کی جائے، ان کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ لیکن افسوس کہ دین سے وابستہ افراد کے درمیان بھی
آج یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح کا واقعہ سننے کو نہیں ملا۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے، آپ تمام کو پتہ ہوگا، اور اسلام کی نگاہ میں یہ ایک سنگین جرم بھی ہے۔ انسان کی جان اس کے پاس ایک امانت ہے، اس کو ضائع کرنے کا حق اس کو خود کو نہیں ہے۔ ایک صحابی کی حدیث ہے دوستو کہ خودکشی کی مختلف صورتوں کا ذکر فرمایا ہے انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس عذاب میں مبتلا رہے گا جس عمل کے ذریعے سے اس نے خودکشی کی ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ اگر اس عمل کے ذریعے خودکشی کو حلال سمجھتے ہوئے اس نے کیا ہے تب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کی سزا ہے، یا خلوت سے مراد طویل مدت ہے۔ اس لیے اگر مباح سمجھ کر نہیں کیا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور سزا کے بعد جنت میں داخل فرما دے، یا کسی دماغی خرابی کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہو تب بھی اللہ اس کو معاف کر دے۔ بہرحال گنگیرو ضلع شاملی میں یہ واقعہ پیش آیا جو بالکل سچا واقعہ ہے دوستو۔ حافظ وسیم یہ مرحوم کے استاذ گرامی حافظ مستقیم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا اقدام کر لیں گے۔ اس حادثے اس واقعے سے ایک سبق یہ ملا کہ ہمیں کس کے کپڑوں اور لباس کو دیکھ کر اس کے اندرونی حالات کا اندازہ نہیں ہو سکتا دوستو۔ بعض مرتبہ خوش پوشاک لوگ دوسروں سے، اچھے لباس پہننے والے لوگ دوسروں سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اپنے علماء، حفاظ اور ائمہ کا مکمل خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لاک ڈاؤن نے بہت سارے سفید پوش کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور وہ آج حالات میں جھوجھ رہے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ دوستو بہت ہی افسوس والا یہ واقعہ تھا کہ ہمارے دین کے رہبر، ہمارے علماء، ہمارے حفاظ، دوستو ہم نے تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس حالات کی وجہ سے یہ خودکشی کرنا شروع کر دے تو دوستو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ دوستو اللہ تعالی ہم تمام کو ہمارے علماء کی، ائمہ کی، حفاظ کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو ویڈیو اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دینا، اور دوستو کمنٹ کے ذریعے سے بتا دینا کہ واقعہ آپ کو کیسا لگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔